نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دین اسلام نے ہمیں دو قسم کی رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور دین نے فرمایا ہے کہ اگر طاغوتی طاقتیں، اگر شر کی طاقتیں، وحشت و دہشت کی طاقتیں اگر کسی معاشرے میں سرایت کر جائے اور عملاً اس کا رد کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہو، تو پھر دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم کیا ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے کو، ہر شہری اور دیہاتی کو، ہر مسلمان کو اس کے سامنے نبرد آزما ہونا اور اس طاقت کا مقابلہ کرنا دین اسلام ہم پر فرض کر دیتا ہے، اس لیے کہ مقابلہ کرنا ممکن ہے۔ لیکن اگر کفر کی طاقتیں، شر کی طاقتیں اتنی بڑھ جائیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، تو ایسی سچویشن میں دین اسلام ہمیں رخصت عطا فرماتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کسی طالع آزما نے، جب انسان کو، انسانیت کو اپنے سامنے جھکانا چاہا، تو رفتہ رفتہ اس کے پاس طاقت آتی ہے، انانیت آتی ہے، تکبر آتا ہے، اور یہ کبر ہی ہے، یہ اس کی ایروگنس ہے، یہ اس کی انانیت ہے، جو آہستہ آہستہ چل کے طاقت بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو انسان اپنے مقام سے آگے نکل کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فراعنہ وقت نے اور نماردہ وقت نے اپنے اپنے زمانے میں خودی سے آگے نکل کر خود کو خدا بنا ڈالا اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکا لیا، اور نسل در نسل انسان کی گردنوں میں غلامی کی زنجیریں ڈال دی گئی، اور اپنی برتری کا نقارہ انسان کی گردنوں پر ہمیں بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا جب ایسا ہوتا ہے کہ سب رخصت پر عمل کر رہے ہوں، تو کچھ تو پیکرانے عزیمت و استقامت ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو باطل کے سامنے کوہ گراں بن کر ڈٹ جاتے ہیں، کچھ تو اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسی شخصیات کو بھیجتا ہے جو باطل کے ایوانوں میں جا کر کلمہ حق اور صدائے حق بلند کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ نمرود کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نار نمرود بھڑکائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام پیغام توحید سناتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو آپ پر گل و گلزار بنا دیا۔ اسی طریقے سے جب فرعون نے بادشاہت سے آگے نکل کر خدائی کا دعویٰ کیا اور انسان کو اپنا غلام بنایا، نسل در نسل غلامی چلتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسیحا بنا کر بھیجا، اور حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تنے تنہا جا کر باطل ایوانوں کو للکارا، تو ان ایوانوں کی بنیادوں میں لغزشیں آ گئی، اور وہ خوف سے سہم گئے۔ یہ نقارہ موسوی تھا، یہ عصائے موسوی تھا، جس نے جا کر فرعون کو للکارا اور بتا دیا کہ نہ گفتگو سے نہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھا کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ تنے تنہا ہو کر موسیٰ کلیم علیہ السلام پیکر عزیمت و استقامت بن گئے۔ اللہ ہر دور میں ایسے عزیمت و استقامت کے کوہ گراں بھیجتا رہا۔ شرار بولہبی کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی نے چراغ مصطفی کو روشن فرمایا۔ اب حضرات انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کے بعد اب یہ انبیاء کی وراثت، جو کہ عزیمت و استقامت کی یہ وراثت ہے، وہ یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے اندر استقامت کے بعد اگلی منزل شہادت کی ہے، تو کون اس شہادت کے اور استقامت کے بوجھ کو اٹھائے گا؟ یہ بڑا سوال تھا، اس لیے کہ شیطانیت اور ابلیسیت ہر دور میں برہنہ رقص کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، تذلیل انسانیت ہوتی رہے گی۔ اب کون ہے جو فخر انسانیت بن کر آئے گا، جو بقائے انسانیت بن کر آئے گا، جو شرف انسانیت بن کر آئے گا، اور جو انسان کو آ کر احترام انسانیت کا سبق دے گا؟ تو یقینی طور پر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مقابل کتنا بڑا لشکر ہے، عسکری طور پر اور مسلح جو جتھے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے۔
پھر ان کی نگاہ حالات کی سازگاری اور ناسازی کو بھی نہیں دیکھتے، پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مقابلے کے بعد انجام کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ان کی نگاہ تو فقط یہ دیکھتی ہے کہ ظالم کا سر کچل دیا جائے، مظلوم کا سر فخر سے بلند کر دیا جائے۔ وہ فقط یہی دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی زنجیروں میں، انسانیت کی گردنوں میں جو غلامی کی زنجیریں ڈالی ہیں، کسی طریقے سے انسان کو ان زنجیروں سے آزادی مل جائے۔ پھر وہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے اندھیروں کو کس طریقے سے روشن کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنے لہو کا چراغ جلانا پڑے تو اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتے ہیں۔ مقصد فقط اتنا ہوتا ہے کہ دین کو سربلند کر دیا جائے، مقصد اتنا ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے لہو کی ایسی قندیلیں روشن کر دی جائے کہ آنے والی نسلیں ان کی روشنیوں میں اپنے منزل کا پتہ حاصل کر سکیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ پیکران استقامت، یہ پیکران جاں فروش، یہ کبھی کبھی آتے ہیں، یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں تو صدیوں کے اندھیروں کو اپنے لہو کے چراغ سے روشن و منور کر جاتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام کے بعد وراثت نبی کس کے حصے میں آئے گی؟ باب نبوت بند ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اور روئے زمین پر اگر 14 صدیاں قبل ہم جائیں تو اس وقت ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، اور وہ ہستی حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی مبارک ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ کی رگوں کے اندر خون حیدری اور خون ہاشمی دوڑ رہا تھا۔ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی مقدس اور پاکیزہ گود میں آپ نے پرورش پائی، اور جناب ختمی مرتبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی جو آپ کو پہلا ذائقہ ملا، وہ ذائقہ لعاب دہن محمد مصطفیٰ تھا۔ آپ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر تشریف فرما ہونے کا اور بیٹھنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھائیوں کے متعلق، جناب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کے متعلق روایت ہے کہ امام حسین آپ کے دوش مبارک وہ مقام جہاں پر مہر نبوت ہے، صحابہ کرام اس کو چومنے کے لیے مچلتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مہر نبوت آقا کی پشت مبارک، کاندھی مبارک پر موجود تھی۔ اس مقام پر امام حسین سوار ہیں اور آقا کریم گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ دیکھنے والے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ نواسہ سوار ہے، اور گویا سواری آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہے۔ تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ ھذا نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھنے والے تو نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی پیاری ہے، ارے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ شرف امام حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہوا، دوش راکب مصطفیٰ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یقینی طور پر یہ جو عزیمت کا سفر ہے، یہ استقامت کی جو منزلیں ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مقام رضا کی منزلیں ہیں، اور پھر جو شہادت کی منزلیں ہیں، یقینی طور پر یہ اگر کسی کے حصے میں آ سکتی تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حصے میں آ سکتی تھی۔ لہذا جب وقت نے پکارا، دین اسلام نے پکارا، ہے کون جو شجر اسلام کی آبیاری کرے گا؟ حادثہ ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، جب کسی کا خون نچوڑ لیا جائے، یہ کسی حادثے کی وجہ سے اگر اس کی اتنی ایکسیسو بلیڈنگ ہو جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اور اطباء اسے کہتے ہیں کہ اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، اس کو خون دیا جانا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے۔ اور خون کس کو دیتے ہیں؟ خون جب کسی کا دیا جاتا ہے تو پھر وہ آر ایچ فیکٹر ہے، نیگیٹو پازیٹو، وہ ملایا جاتا ہے، بی پازیٹو کو بی پازیٹو، بی نیگیٹو کو بی نیگیٹو، اسی طریقے سے او ہے او پازیٹو او نیگیٹو، بی نیگیٹو اے بی پازیٹو اے بی نیگیٹو، یہ سارے بلڈ کی گروپ ہیں۔ لہٰذا وہی گروپ اس کو لگنا ہے، ٹرانسفیوژن کرنا ہے، پھر کہیں جا کر خون چڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا بھی ایرر آ جائے
تو اتنا ہیوج ریئیکشن ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب 60 اور 61 ہجری میں حادثہ ہو گیا، دین اسلام کی رگوں سے خون نچوڑ لیا گیا۔ اب تقاضا اس بات کا تھا کہ دین اسلام کو خون کون دے گا؟ دین کس کا تھا؟ دین محمد۔ اب خون کس کا جائے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جائے گا۔ اور وہ خون کس کی رگوں میں گردش کر رہا تھا؟ امام حسین، آپ کے خانوادے جگر گوشہ رسول کی رگوں کے اندر وہ مقدس و پاکیزہ خون گردش کر رہا تھا۔ لہٰذا ڈھونڈا گیا اور منادی نے ندا دی کہ کون ہے جو دین مصطفیٰ کو خون دے گا؟ تو مصطفیٰ کے گھر والوں نے پکارا کہ ہمارا ہی خون کراس میچ کرے گا، ہم حاضر ہیں، میرے نانا کا دین ہے تو نواسہ ہی اپنے خون کو پیش کرے گا۔ لہٰذا امام عالی مقام نے اپنا خون پیش کیا، اپنے آل اولاد کا، اعوان و انصار کا، یہاں تک کہ علی اکبر کی جوانی لوٹا دی، قاسم کا چہرہ لٹا دیا، اور آپ نے عون و محمد جیسے جگر گوشے حوالے کر دیے، حتیٰ کہ کہا گیا نہیں ابھی بھی دین کو خون کی ضرورت ہے۔ تو امام عالی مقام نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کا خون بھی پیش کر دیا، پھر کہا ابھی بھی ضرورت ہے، تو امام عالی مقام نے اپنا خون بھی پیش کر دیا اور شجر اسلام کی آبیاری کر دی۔ آج دین جو پوری توانائی کے ساتھ اطراف و اکناف میں پھیل رہا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یا تو یہ صدقہ ہے شہدائے بدر کا، یا یہ صدقہ ہے شہدائے کربلا کا۔ اگر بدر والے کامیاب نہ ہوتے تو آقا کریم خود فرما گئے کہ اللہ اس زمین پر تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ آج 57-58 اسلامی ممالک اس خطۂ ارضی میں، اس پلینٹ پر موجود ہیں، تو یہ فیضان ہے، صدقہ ہے شہدائے بدر کا۔ اور اگر دین اپنی اس اصل شکل میں موجود ہے، شریعت آج وہی ہے جو 1400 سال پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی، اور مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن آج اپنی اصل شکل میں اسی طرح موجود ہے جس طرح قلب اطہر مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ تو یہ فیضان ہے، یہ صدقہ ہے، یہ قربانی ہے، یہ سیکریفائس ہے، یہ ڈیووشن ہے، یہ ڈیڈیکیشن ہے، یہ قربانی ہے امام حسین امام علی مقام کی۔ لہٰذا جب دین اسلام کی اور شریعت کی چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر لا الہ الا اللہ کی بنا بننا، شجر اسلامی کی آبیاری کرنا، جمہوریت اور انسانی حقوق کی خاطر حقانیت کا پرچم بلند کرنا، اور اس مقصد کے لیے 72 نفوس کو قربان کرنا، یہ کام اگر تھا تو امام حسین امام علی مقام ہی کا کام تھا، اور یہ کام آپ بحسن خوبی کر گئے۔ تو ناظرین کرام، آج اگر دنیا امن کی بات کرتی ہے، دنیا جمہوریت کی بات کرتی ہے، دنیا آزادی حقوق انسان کی بات کرتی ہے، دنیا فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتی ہے، اور اس مقصد کے لیے اسٹرگل کی بات کرتی ہے، جد و جہد کی بات کرتی ہے، تو دنیا کل بھی اس کے لیے بطور استعارہ امام حسین ابن علی کا نام لیتی تھی، دنیا آج بھی انہی کو سلام پیش کرتی ہے، اور قیامت تک جب بھی باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے گی، جب بھی وحشت و دہشت کے سامنے سینہ سپر ہونے کی بات آئے گی، جب بھی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بات ہوگی، تو دنیا کل بھی حسین ابن علی کا نام لیتی تھی، دنیا آج بھی حسین ابن علی کا نام لیتی ہے، چاہے وہ رہنما ہو، چاہے وہ زعما ہو، چاہے وہ سربراہ ہو، چاہے وہ فلاسفہ ہوں، مناطقہ ہوں، شعراء ہوں، بلغاء ہوں، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے وہ ادباء ہوں، چاہے وہ فلاسفہ ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اصفیاء ہوں، چاہے وہ اغثیاء ہوں، چاہے وہ قطب و ابدال ہوں، دنیا کل بھی حسین ابن علی کا نام لیتی تھی، دنیا آج بھی انہی کو سلوٹ اور انہی کو سلام پیش کرتی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین اس حسین، دی پناہ اس حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو ناظرین اکرام، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، اقصیاء سب یہی کہتے رہے، اور آج بھی ہم امام علی مقام کی اس قربانی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم محبین اہل بیت ہیں، ہم محبین دین ہیں، ہم محبین اسلام ہیں،
ہم محبین اصحاب رسول ہیں، اور ہم اہل بیت اطہار کی بھی محبت رکھتے ہیں، آقا کریم کی محبت رکھتے ہیں، اور یقینی طور پر امام حسین ہی وہ ذات ہیں کہ جن پر ہم یکجا ہو سکتے ہیں، اور جن کی محبت میں یکجا ہو جائیں تو یہ انتشار، یہ افتراق سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کو تو یہی کہنا چاہیے، یہ پیغام ہے کہ اہل بیت اطہار ہماری جان ہے، اصحاب رسول ہماری شان ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے۔ نہ ہم اپنی شان کو چھوڑیں گے، نہ ہم اپنی جان کو چھوڑیں گے، اور رسول اکرم ہمارا ایمان ہے تو نہ ہم اپنے ایمان کو چھوڑیں گے۔ اس پہ ڈٹ جائیے، نہ کل کا یزید کچھ کر سکا تھا، نہ آج کر سکے گا، اور نہ قیامت تک، اس لیے کہ یزیدیت ایک برائی کا استعارہ ہے، حسینیت ایک صدائے حق ہے۔ اگر صدائے حق لگائیں گے تو انشاءاللہ ہر دور کا یزید خائب و خاسر ہوا تھا، ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی محبت، اصحاب رسول کے طریق اور ان کی ہدایت کے نور کی روشنی میں، اور پھر ہمیں اہل بیت اطہار کی استقامت کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔